کچھ درس دینا ہے۔ یہ مجلسیں اصل میں ہمارا مدرسہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو جو ہے حلال و حرام کی تمیز ان مجلسوں سے ملتی ہے، حق اور باطل کی پہچان ان مجلسوں سے ملتی ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا حوصلہ ان مجلسوں سے ملتا ہے۔ ان مجلسوں سے حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتے، محافظ قرآن پیدا ہوتے۔ مہربانی جی۔ تو جو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا انشاءاللہ نتیجہ دوں گا تو لطف لیں گے۔ قبلہ میرے بعد انشاءاللہ تشریف فرما ہے کہ سورہ ضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے اما الیتیم فلا تقہر، خبردار کسی بھی یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ توجہ، یہ ماشاءاللہ کیمرے کی موجودگی میں کیمرے پوری دنیا میں اس وقت یہ سبق سنا رہے ہیں۔ تو جو چاہوں گا اور نتیجہ دوں گا تو لطف لیں گے آپ لوگ کہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اما الیتیم فلا تقہر، خبردار کسی بھی یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ ہے نا اجازت میں کوئی سبق سنا لوں آپ کو؟ ابھی ماشاءاللہ قصیدے سنے آپ نے تو وہ ترجمہ پڑھ رہے تھے تو میں اس کی حقیقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اور یتیم کے بارے میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 22 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے یتیم پروری کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ایک تو سورہ ضحیٰ میں فرمایا، اور وہ زبان جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ میں تو سبق ہی سناؤں گا جی، بسم اللہ قبلہ آگے۔ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا شفقت کے ساتھ، اللہ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا کرے گا، اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ جو بندہ کسی یتیم سے محبت کرے گا، سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں 22 مقام پر اللہ نے یتیم پروری کے متعلق حکم دیا ہے۔ ایک تو سورہ ضحیٰ میں فرمایا خبردار یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول انہیں کہہ دو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ پریشان تو نہیں جناب؟ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر یہ کہ اچھائی کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، خیر کے لیے ہو۔ پھر اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں فرماتا ہے میرا رسول یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ اصلاح لہم خیر، انہیں کہہ دو جو سوال کرتے ہیں یتیم کے بارے میں، انہیں کہہ دو یتیم کی پرورش کرنا بہترین عمل ہے۔ ہے کہ تو جواب کی یہ دو چار اگر باتیں، یا چلو میں آیتیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک آیت پڑھ کے نتیجہ دینے لگا ہوں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چلو ساری آیتیں میں نے چھوڑ دی ہے، آخری آیت پڑھ کے نتیجہ سورہ بلد کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک اللہ فرماتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ مسکینا ثم کان من الذین آمنوا۔ سورہ بلد میں اللہ فرماتا جو بندہ بھوک کے ایام میں کسی یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلاتا ہے پھر وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بندہ یتیم رشتہ دار کو سورہ بلد کہہ رہی ہے بھوک کے دنوں میں کھانا کھلاتا ہے۔ حدیثیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا، آیتیں بتانے کا مطلب کیا تھا؟ بھئی جو بندہ یتیم سے پیار کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرے اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرتا ہے، گناہ کو معاف کرتا ہے۔ پھر اللہ سورہ بلد میں فرماتا ہے جو بندہ یتیم رشتہ دار کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلاتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو پھر تاریخ میں مجھے اتنا بتاؤ کہ جو عام
یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلاتا ہے وہ تو مومن ہو جاتا ہے، تو جو یتیم عبداللہ محمد کو کھلاتا رہا وہ ابو طالب کتنا بڑا مومن ہوگا؟ وہ ابو طالب کتنا بڑا؟ مہربانی یا بس ختم ہوگی میری بات، قبلہ تشریف ہے، میرے پاس پڑھنے والے کافی ہے، بات ختم ہو گئی۔ میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، یتیم ہے نا میرا نبی، پرورش کی سرکار ابو طالب نے۔ دنیا نے کہا کہ نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ جملہ کہہ کے زحمت تمام۔ میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ قبلہ تشریف فرما ہے۔ یہ کبھی آتے ہیں تو امامیں اور ان کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ قبلہ صاحب کا احترام کرتے ہیں، طالب علم ہے، احترام کیا جاتا ہے، کچھ ادب و اداب ہے، کچھ احترام ہے۔ میں اگلے دن بھی پرسوں آیا تھا تو یہ ادب میں نے بتایا کہ ادب یہ ہے، اگر گھر میں باپ آئے تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ استقبال کرے۔ پیغام دے رہا ہوں بچوں کے لیے کہ نوجوان کھڑے ہو کر باپ کا استقبال کرے، اپنے باپ کی عزت کرے۔ اسی طرح یہ روایت میں ہے استاد آ جائے تو استاد کا کیا ہے کہ استاد کے لیے بھی شاگرد کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری بھی؟ استاد آئے تو شاگرد کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اگر شوہر گھر میں آئے تو بیوی اس کے لیے کھڑی ہو جائے، استقبال کرے اپنے شوہر کا۔ بیوی کھڑی ہو کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ بیٹا انہوں تار چھڑے تھے ذرا، جدو چھڑ دیں گے تو پھر پڑھ بھی چلا لے۔ سبحان اللہ والے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ۔ پڑھ دیں تو پتر کو تھوڑا جا خیال کرنا، میں چھڑنا تو پھر لا لیں، انہوں رکھ دے تھے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات پر۔ ہے اجازت جی جب بات کر کے ختم کر دیا، میں نے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ یہ آداب ہے، باپ آئے تو بیٹا کھڑا ہو جائے، شوہر آئے تو زوجہ کھڑی ہو جائے۔ اسی طرح ہے اگر استاد آئے تو شاگرد کھڑا ہو جائے۔ نبی امت میں آئے تو امت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے لیے کھڑی ہو جائے۔ بھئی سارے نبی اپنی امت میں آئے، ہر نبی اپنی امت میں آئے تو ضروری ہے امت کھڑی ہو کر اپنے نبی کا استقبال کرے۔ مجھے بتاؤ اگر سارے نبی ہو وہاں میرا مصطفیٰ آ جائے، کچھ نہیں آندے تو آنو میرے بعد ہی پڑھنا ہوں نبی تو جو ہے آپ کی جناب، سارے نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے نبی کے استقبال میں کھڑے ہو جائے۔ بلا تفریق سب نے لکھا ہے بھئی جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرا مصطفیٰ جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر میں نتیجہ دے کر ختم کر دی بات میں نے کہ پھر نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بلا تفریق سب نے لکھا ہے کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے وہ جناب سیدہ تھی، سیدہ کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرا مصطفیٰ جس کے لیے کھڑا ہو اسے سیدہ کہتے ہیں، اور سیدہ جس شوہر کے لیے کھڑی ہوتے ہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ہوگی بات صاحب کو سمجھ آگئی؟ اچھا جی، نبی جس کے لیے کھڑے ہو وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ جس کے لیے کھڑا ہو وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ جس شوہر کے لیے کھڑی ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور علی جس باپ کے لیے کھڑا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔